السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ نماز کے مسائل ہمارا موضوع ہے۔ اس میں ہم نے کل کے درس میں نماز کی اہمیت، نماز کی فرضیت، نماز کی فضیلت، نماز پڑھنے کا فائدہ، نہ پڑھنے کا نقصان، اسی طرح سے باجماعت نماز پڑھنے اور اکیلے نماز پڑھنے کے درمیان اس کی فضیلت میں کیا فرق ہوتا ہے، اور عورتیں باجماعت نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں پڑھ سکتی، اگر پڑھ سکتی ہیں تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے۔ مساجد سے متعلق بھی ہم نے بتایا تھا کہ کیا عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے کہ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں، ان نمازوں کے اوقات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمازوں کے لیے اوقات متعین فرمائے ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق کہ نماز کو وقت متعین، ایک محدود وقت پر فرض کر دیا گیا ہے، محدود اوقات میں ان نمازوں کو فرض کیا گیا، واجب کر دیا گیا۔ تو فجر کی نماز اس کے خاص وقت میں فرض کر دی گئی، ظہر کی نماز بھی اس کے خاص وقت میں فرض کی گئی، عصر کی نماز اس کے خاص وقت میں، مغرب اور عشاء بھی اسی طرح سے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، جیسے صبح 10 بجے کا وقت ہے، 10 بجے کے وقت میں کوئی شخص یہ چاہے کہ فجر کی 2 رکعت، ظہر کی 4 رکعت، عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت، یہ تمام نمازیں میں 10 بجے پڑھ لیتا ہوں۔ 5 وقت کی جو فرض نمازیں ہیں وہ صبح 10 بجے میں پڑھ لیتا ہوں۔ فجر سے شروع کرتا ہوں، 2 رکعت فجر کی، پھر ظہر کی 4 رکعت، پھر عصر کی 4 رکعت، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت۔ تو کیا اس طرح سے اس کا یہ پڑھنا درست ہوگا؟ تو جواب ہے کہ نہیں، ایسا وہ نہیں پڑھ سکتا۔ یعنی پورے دن کی تمام نمازوں کو کسی بھی وقت میں، 10 بجے ہی نہیں، دن بھر 24 گھنٹے کے کسی بھی وقت میں ایک وقت نہیں پڑھ سکتا، اور جب اس کی مرضی ہو، جب اس کو فرصت ملے، جب اس کے دل میں آئے تب پڑھنا چاہے تب بھی نہیں پڑھ سکتا۔ باقاعدہ ہر نماز کا وقت متعین ہے۔ کون سا وقت متعین ہے؟ ایک ابتدائی شروع کا وقت اور ایک انتہائی آخری وقت۔ یہ نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور وہ کتنی دیر تک باقی رہتا ہے، کب اس کا وقت ختم ہوتا ہے، یہ باقاعدہ دونوں چیزیں متعین کر دی گئی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک اسکول ہوتا ہے، اسکول میں ایک 8 بجے اگر ہم انٹری کرتے ہیں، 8 بجے داخل ہوتے ہیں، مطلب یہ کہ 8 بجے حاضری ہوتی ہے، 8 بجے اسکول میں جانے کا وقت ہے، اور 2 بجے اسکول سے نکلنے کا وقت ہے۔ تو اس درمیان میں باقاعدہ یہ جو وقت ہے، یہ کلاس کا وقت، تعلیم کا وقت ہے، مدرسہ ہو یا اسکول ہو، کالج ہو، اس درمیان میں وہاں پر ہلچل ہوتی ہے، وہاں پر کام کاج ہوتے ہیں، وہاں تعلیم ہوتی ہے، اساتذہ ہوتے ہیں، طلبہ ہوتے ہیں۔ 8 بجے سے پہلے نہ طلبہ ہوں گے نہ اساتذہ، 2 بجے کے بعد نہ طلبہ ہوں گے نہ اساتذہ، نہ کوئی تعلیم، نہ کتاب۔ تو ایک شروع کا وقت ہے اور ایک آخر کا وقت ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ شروع اور آخر، ان دونوں کے درمیان میں ہی کوئی بھی کتاب ہم کو پڑھنا ہو تو اسی کے بیچ میں پڑھنا ہے، نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد۔ ایسے ہی جیسے نماز ہے، فجر کی نماز پڑھنا ہے تو فجر کی نماز کے لیے ایک شروع وقت ہے اور ایک آخر وقت۔ تو یہ شروع وقت سے لے کر آخر وقت تک، اس درمیان میں کبھی بھی ہم فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ظہر کی نماز کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے۔
تو ظہر کی نماز کے لیے بھی ایک ابتدائی وقت ہے اور ایک انتہائی وقت۔ ظہر کی نماز ہم اس ابتدائی وقت سے لے کر انتہائی وقت کے درمیان میں کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی ہم پڑھیں گے وہ نماز اس کے وقت میں ادا ہو جائے گی۔ ایسے ہی عصر کی نماز، مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے نمازوں کے اوقات متعین فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اس حدیث میں باقاعدہ ظہر کی نماز کے وقت سے اس کی شروعات کی جا رہی ہے کہ ظہر کی نماز کا وقت کیسے ہوگا، ابتدائی اور انتہائی، پھر عصر کی نماز کا وقت کیسے ہوگا، ابتدائی انتہائی۔ تو ہم ایک ایک نماز کا ابتدائی انتہائی وقت معلوم کر لیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظہر کی نماز کا وقت ہے وقت الظہر اذا زالت الشمس وکان ظل الرجل کطولہ۔ ظہر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج زائل ہو جائے اور اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ جیسے ابھی ہمارے پاس تقریباً 11:57 ہو رہے ہیں اور ظہر کی نماز کے لیے تھوڑا سا وقت باقی ہے۔ تو ظہر کی نماز کا وقت جیسے ابھی شروع ہونے والا ہے تو کیسے ہم اندازہ لگائیں گے؟ ہمارے پاس تو گھڑیاں ہیں اور مساجد میں اذانیں ہوتی ہیں، مؤذن صاحب وقت دیکھ کر، گھڑی دیکھ کر اذان دے دیتے ہیں، تو ان سے ہم سمجھتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ لیکن ایسا سمجھیے کہ آپ کے پاس گھڑی بھی نہیں ہے اور مؤذن صاحب بھی نہیں ہے، مسجد بھی نہیں ہے، کوئی اذان دینے والا بھی نہیں ہے، تو کیسے اندازہ ہوگا کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے؟ تو اس کے پہچاننے کا ایک بہترین طریقہ ہے، وہ طریقہ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ سورج کے زوال سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جائے تب تک کہ وہ باقی رہتا ہے۔ سورج کا زوال کس کو کہتے ہیں؟ جیسے جب ابھی اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دھوپ میں کھڑے رہیں، سورج کے نیچے ہم کھڑے رہیں تو ہمارا جو سایہ ہے وہ مغرب کی طرف جائے گا۔ سورج نکل رہا ہے مشرق کی طرف سے، اور ابھی اگر ہم دھوپ میں کھڑے رہیں سورج کے نیچے تو ہمارا جو سایہ زمین پر دکھائی دے گا وہ مغرب کی طرف، اور آہستہ 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 سورج اور اوپر کی طرف جائے گا اور وہ سایہ سمٹتا ہوا کم ہوتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ سورج سر کے اوپر آ جائے تو سایہ پھر مشرق اور مغرب کی طرف کہیں پر بھی نہیں دکھائی دیتا۔ گویا کہ ہمارا سایہ ہمارے پیروں کے نیچے ہے، نہ دائیں نہ بائیں، نہ مشرق نہ مغرب، یہاں تک کہ وہ تھوڑا سا سورج مغرب کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ جیسے ہی وہ مغرب کی طرف تھوڑا سا جاتا ہے تو ہمارا سایہ مشرق کی طرف نظر آتا ہے۔ جیسے ہی ہمارا سایہ مشرق کی طرف تھوڑا سا دکھائی دیا تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سورج کا زوال ہو گیا۔ زوال کا مطلب ہوتا ہے گرنا، ختم ہو جانا۔ تو جب تک سورج آسمان پر چڑھتا رہتا ہے تو وہ شباب پر رہتا ہے، اس کی شدت اور بڑھتے رہتی ہے، گرمی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ مکمل وہ سر کے اوپر آ جاتا ہے، اور جب وہ تھوڑا سا ادھر کی طرف مغرب کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو آہستہ 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 کر کے اس کی گرمی کم ہونے لگتی ہے
وہ ہلکا ہو جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور پھر آہستہ کچھ دیر کے بعد وہ غروب بھی ہو جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ سورج غروب ہو گیا۔ تو اس طرح سے جب سورج ہمارے سر کے اوپر سے تھوڑا مغرب کی طرف چلا جائے اور ہمارا سایہ مشرق کی طرف تھوڑا سا دکھائی دینے لگے، تھوڑا سا بھی دکھائی دینے لگے، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ سورج کے زوال کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے باقاعدہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ اب ہم ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ظہر کی نماز کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر اگر فرض کر لیں ہم کہ یہ 12:30 بجے ہو رہا ہے، ایسا کہ سورج مغرب کی طرف جا رہا ہے اور ہمارا سایہ مشرق کی طرف زمین پر نظر آ رہا ہے، یہ ہو رہا ہے 12:30 بجے۔ ہم یہ صرف فرض کر لیتے ہیں، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو، کب وقت آگے پیچھے ہو سکتا ہے، بس مثال کے لیے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ 12:30 بجے ایسا ہو رہا ہے۔ تو اگر 12:30 بجے ہمارا سایہ مشرق کی طرف تھوڑا دکھائی دے رہا ہے، تو ہم یہ سمجھ جائیں گے کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا ہے 12:30 بجے سے۔ اب اگر مؤذن صاحب کسی مسجد میں اذان دینا چاہیں، اذان دے سکتے ہیں۔ نماز پڑھنا چاہیں 12:30 بجے، 12:30، 12:35، 12:40 پہ، تو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کب تک ایسے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جب تک کہ آدمی کا سایہ اس کے برابر نہ ہو جائے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی آدمی 5 فٹ کا ہے تو زمین پر سایہ مکمل 5 فٹ کا ہو جائے۔ جب 5 فٹ کا سایہ ہو جاتا ہے تب تک کہ وہ آدمی ظہر کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ اب اس کو کتنی دیر لگتی ہے تو کبھی ہم اس کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیں، یا تو ہم کھڑے رہیں یا زمین پر ایک لکڑی کو رکھ لیں یا ایک قلم رکھیں، کوئی کھمبا ہو اس کو دیکھ لیں، کھمبا تو بڑا ہوگا اس کو مطلب ناپنا مشکل ہے، ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، ایک ہاتھ بھر کی لکڑی ہم زمین پر رکھیں اور پہلے زمین پر ناپ لیں کہ یہ لکڑی کتنی لمبی ہے، دونوں طرف نشان لگا دیں، جہاں گاڑنا ہے وہاں پر بھی، اور وہ لکڑی جہاں تک کہ آخری سرا اس کا پہنچتا ہے وہاں تک، وہاں نشان لگا دیں، پھر کھڑا کر دیں۔ اب وہ دیکھتے رہیں کہ وہ سایہ اس کے آخری نشان تک پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، یا کب پہنچتا ہے۔ تو جیسے جیسے سورج مغرب کی طرف ڈھلتا چلا جائے گا، ویسے ویسے سورج کی شعاعیں، اس کا جو سایہ ہے، اس کا جو سایہ ہے وہ اس کے نشان تک پہنچتا رہے گا۔ تو جب تک نہیں پہنچتا ہے تب تک کہ ظہر کی نماز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ 12:30 بجے وہ زوال کا وقت شروع ہو چکا تھا، اور پھر اس کے برابر سایہ ہونے کے لیے کسی لکڑی کا سایہ اس کے برابر، کسی آدمی کا سایہ اس کے برابر، کسی بھی چیز کا سایہ، کوئی بھی چیز ہو، جب سایہ اس کے برابر ہو جائے، تو اگر سمجھے کہ 1:30 بجے تک وہ کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ 12:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک اس درمیان میں کبھی بھی ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ 1:15 بجے، 1 بجے، 1:15 بجے، 1:30 بجے، 1:45 بجے، 2 بجے، 2:15 بجے، اس طرح۔ اب 2:30 بجے وقت ختم ہو جا رہا ہے اس کا، تو اگر اس طرح سے 12:30 سے شروع ہو رہا ہے، 2:30 بجے ختم ہو رہا ہے، تو اس درمیان میں آپ ظہر کی نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کی نماز ظہر کے وقت میں ادا ہو جائے گی۔ یہ ظہر کی نماز کا ابتدائی اور انتہائی وقت ہے۔ اس کے بعد عصر کی نماز۔ عصر کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور کب ختم ہوتا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث میں نے بتائی تھی، اسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کا وقت بھی بتایا ہے۔ وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ۔ عصر کی نماز اس وقت تک، یا عصر کی نماز کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے، یعنی اس کا آخری وقت اس وقت ہوتا ہے جب تک سورج زرد نہ ہو جائے۔
سورج پیلا نہ ہو جائے. سورج لال ہوتا ہے اور جب وہ اس کا لال پن کم ہونے لگتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ پیلا ہو جاتا ہے. تو جب تک پیلا نہ ہو جائے تب تک کہ عصر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے. پھر شروع کب ہوتا ہے؟ شروع اس وقت ہوتا ہے جب ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے. یعنی یہ سمجھیے کہ جیسے کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو ظہر کا وقت ختم ہوا اور یہیں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا. جیسے ہم نے مثال دیا آپ کو کہ اگر یہ سمجھیے، حالانکہ 2:30 کا وقت ہم نے مثال بھی برابر نہیں تھی اس کی، اس لیے کہ 2:30 تو عصر کا ٹائم شروع ہوتا نہیں ہے، تقریباً 3:30 بجے تک. 3:30 بجے کے بعد عصر کا وقت شروع ہوتا ہے، 3:30 پونے 4 بجے. تو اگر یہ سمجھے کہ 3:30 بجے تک کے ظہر کا وقت باقی رہ رہا ہے، سایہ اس کے برابر آنے کے لیے اتنا وقت درکار ہے، تو جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے وہیں سے عصر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. تو عصر کی نماز کا وقت دیکھنے کے لیے، شروعات معلوم کرنے کے لیے کسی بھی چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کا انتظار کریں گے. جیسے ہی اس کے برابر ہو جائے تو وہاں ظہر ختم، اب عصر شروع. کب تک کہ یہ عصر کا وقت باقی رہے گا؟ جب تک کہ سورج پیلا نہ ہو جائے. تو یہ نماز کے جو اوقات ہیں اس طرح سے باقاعدہ یہ سورج کو دیکھ کر متعین کیے جاتے ہیں. سورج نماز کے اوقات کے لیے ہمارے پاس ایک بہت بڑا رہبر ہے. تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اوقات بتائے ہیں. تو ظہر اور عصر کا وقت بتایا ہے سورج کے اعتبار سے. البتہ عصر کی نماز کے لیے ایک اور وقت ہے جو آخری وقت اس کا. ایک تو پہلا آخری وقت یہ ہے کہ سورج زرد ہو جائے، اور دوسرا آخری وقت ہے کہ سورج غروب ہو جائے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے عصر کی نماز پڑھنا شروع کی اور 1 رکعت نماز مکمل ہو گئی، ابھی 3 باقی ہیں، 1 رکعت غروب ہونے سے پہلے پڑھ لی اور 3 غروب ہونے کے بعد پڑھی ہے، تو بھی اس نے عصر کی نماز کا وقت پا لیا. تو کہتے ہیں یہ جو وقت ہے یہ مجبوری کا وقت ہے. اگر کوئی انسان مجبور ہو گیا، اس کو وقت نہیں ملا یا یاد نہیں رہا، اور پھر وہ مغرب سورج کے غروب ہونے سے پہلے 1 رکعت بھی پڑھ لیتا ہے تو بھی اس کی عصر کی نماز ہو جائے گی اس کے وقت پر. لیکن اصل جو ہے اس کا وقت سورج کے زرد ہونے تک کا ہے. سورج کے زرد ہو جانے کے بعد عصر کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. لہذا جب آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو اور جب سورج زرد ہو تو اس دونوں کے درمیان میں عصر کا وقت ہوتا ہے. ان دونوں کے درمیان میں نماز پڑھ لینا چاہیے. اگر 3:30 بجے یہ وقت شروع ہو رہا ہے تو 3:30 بجے، پونے 4 بجے، 4 بجے، 4:15 بجے، 4:30 بجے، پونے 5 بجے، جب تک کہ زرد نہ ہو. اگر وہ 5:30 بجے زرد ہو رہا ہے یا 5 بجے زرد ہو رہا ہے تو پھر 5 بجے سے پہلے ہم اپنی عصر کی نماز کو ختم کر لیں. یہ عصر کی نماز اور ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. اس سلسلے میں ایک قاعدہ ہمیں یہ معلوم ہونا ہے کہ جب شروع وقت سے لے کر انتہائی وقت بتا دیا گیا ہے تو کیا ہم کسی بھی وقت میں نماز پڑھیں تو سب کا ثواب ایک جیسا ہے؟ سب کا ثواب ایک جیسا ہے؟ کوئی انسان وقت شروع ہوتے ہی پڑھتا ہے، کوئی تھوڑا آدھا گھنٹہ تاخیر کرتا ہے، کوئی اور 15 منٹ تاخیر کرتا ہے، کوئی اور 15 منٹ دیر سے پڑھتا ہے، کوئی اور 15 منٹ دیر سے پڑھتا ہے، کوئی وقت شروع ہو جانے کے بعد 1 گھنٹے سے پڑھ رہا ہے. تو کیا یہ سب لوگوں کا ثواب ایک جیسے ہوگا؟ تو جواب ہے نہیں. کیونکہ ظہر اور عصر کی نماز کے بارے میں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب آپ سے پوچھا گیا کہ نمازوں میں جو وقت متعین ہے ابتدائی اور انتہا، تو اس میں کون سے وقت میں ہم کو نماز پڑھنا چاہیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
اس کے اول وقت میں، ابتدائی وقت میں جب وقت شروع ہو جاتا ہے تب نماز پڑھیں، یہ زیادہ افضل ہے۔ تو افضل وقت میں جب نماز پڑھی جائے گی تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت تو بتا دیا لیکن ساتھ میں اول وقت میں پڑھنے کی تاکید فرمائی۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کا وقت ہے۔ مغرب کی نماز کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَّفَقُ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں موجود ہے کہ مغرب کی نماز کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ شفق غائب نہ ہو۔ شفق غائب نہ ہو، شفق کہتے ہیں جو سورج کے غروب ہونے کے بعد جہاں سورج غروب ہوا ہے وہاں پر آسمان میں سرخی نظر آتی ہے، لال رنگ نظر آتا ہے۔ جب تک کہ وہ لال رنگ دکھائی دے گا تب تک کہ مغرب کی نماز کا وقت باقی رہے گا۔ جیسے ہی وہ لال رنگ ختم ہو جائے گا، سرخی ختم ہو جائے گی، وہاں اندھیرا چھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو گیا۔ تو ختم یہاں پر ہوا، شروع کہاں سے ہوا؟ شروع سورج کے غروب ہونے کے بعد سے ہوا۔ تو مغرب کی نماز کا جو وقت ہے سورج کے غروب ہونے کے بعد سے لے کر جس جگہ آسمان میں سورج غروب ہوا ہے وہاں جو لال رنگ نظر آتا ہے، آپ کبھی غور کریں گے تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے آسمان میں لال رنگ دکھائی دیتا ہے، سرخی نظر آتی ہے۔ تو جب تک کہ وہ سرخی موجود ہے تب تک کہ مغرب کی نماز کا وقت باقی ہے۔ جیسے وہ سرخی ختم ہو جائے، وہاں کالا ہو جائے، اندھیرا ہو جائے، تب وہاں پر مغرب کی نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا وہیں سے عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا۔ وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ، عشاء کی نماز کا وقت اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ آدھی رات مکمل نہ ہو۔ تو آدھی رات تک کے عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے۔ شروع کب ہوتا ہے؟ جب وہ آسمان میں سرخی جو نظر آتی ہے جب وہ غائب ہو جائے، وہاں پر اندھیرا ہو جائے، اس وقت عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جیسے ہی مغرب کی نماز کا وقت ختم ہوگا وہیں پر عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا، اور وہ نماز وہ آدھی رات تک چلتا رہے گا، آدھی رات تک باقی رہے گا۔ تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا زوال سے، اور جہاں پر ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوا وہیں پر عصر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا۔ پھر یہ عصر کی نماز کا وقت جہاں ختم ہوتا ہے سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک، اضطراری حالت میں، مجبوری کی حالت میں، ورنہ اصل تو سورج زرد ہو جائے تو وہاں ختم ہو جاتا ہے، لیکن اضطراری مجبوری کی حالت میں اس وقت ختم ہو رہا ہے جب سورج غروب ہو جائے۔ تو جب ویسے ہی سورج کے غروب ہونے کے فوراً بعد مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت جبکہ آسمان پر کی سرخی وہ غائب ہو جائے۔ جیسے وہ سرخی غائب ہوتی ہے مغرب کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور عشاء کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پھر عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے آدھی رات تک، لیکن آدھی رات مکمل ہو جانے کے بعد فجر کی نماز کا وقت شروع نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر عشاء کی نماز کو ختم ہونے کے بعد فجر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے۔ تو فجر کا جو ابتدائی وقت ہے وہ پہلی نماز سے ملتا نہیں ہے، اور نہ فجر کا جو آخری وقت ہے نہ بعد والی نماز سے ملتا ہے۔ فجر کا وقت مکمل طور پر الگ ہے، نہ شروع میں وہ عشاء سے ملتا ہے نہ بعد میں وہ ظہر سے ملتا ہے۔ فجر کی نماز کے بارے میں نبی نے فرمایا وَوَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِن طُلُوعِ الْفَجْرِ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ۔ فجر کی نماز کا وقت، اس کا ابتدائی وقت اس وقت ہوگا جب فجر طلوع ہو جائے،
تو فجر کی نماز وقت شروع ہوگا اس وقت جب فجر طلوع ہو جائے، اور باقی رہے گا اس وقت تک جب تک کہ سورج طلوع ہو جائے. تو سورج کے طلوع ہونے تک فجر کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے. اور فجر کی نماز کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی نماز کو بھی اول وقت میں پڑھنا چاہیے. غلس میں نماز پڑھنے کی تاکید ہے. غلس کہتے ہیں رات کے آخری حصے کی تاریکی کو. رات جب ختم ہونے لگتی ہے اور تھوڑا سا اندھیرا باقی رہتا ہے تو وہ جو آخری حصے کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، اس اندھیرے میں پڑھنے کو کہتے ہیں غلس، یا اس اندھیرے کو غلس کہتے ہیں. اس غلس میں فجر کی نماز پڑھنے کی تاکید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلس میں فجر کی نماز پڑھا کرتے تھے. فجر کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے طلوع فجر. طلوع فجر اس کو ہمارے پاس اردو میں فجر صادق اور فجر کاذب اور فجر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک ہے فجر کاذب، دوسرا ہے فجر صادق. کاذب مانے جھوٹا، صادق مانے سچا. اور فجر کاذب اور فجر صادق میں ایک بڑا فرق ہے. فجر کاذب یہ مشرق کی طرف جہاں سے سورج نکلتا ہے صبح فجر کاذب کے وقت میں، یا ہم یہ کہیں کہ سحری کے وقت میں، آپ ادھر دیکھیں گے جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے تو وہاں سے ایک سفید روشنی نکلتی ہے، اور وہ سفید روشنی سیدھے آسمان کی طرف، اوپر کی طرف لمبی ہوتے ہوئے آتی رہتی ہے. جب یہ سفیدی مکمل ایسے اوپر کی طرف آ رہی ہے لمبی، تو اس کو کہتے ہیں فجر کاذب. اور وہ سفیدی تھوڑی دیر کے بعد غائب بھی ہو جاتی ہے. اس کے بعد ایک فجر طلوع ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں فجر صادق. فجر صادق کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں مشرق ہے وہاں سے ایک سفیدی نکلنے لگتی ہے، سفید روشنی پھوٹتی ہے، اور وہ روشنی باقاعدہ آسمان پر پھیلتی جاتی ہے. وہ سیدھے لمبی نہیں آتی ہے بلکہ چوڑائی میں پھیلتی ہوئی جاتی ہے اور پورے آسمان کو گھیرنے لگتی ہے. آہستہ 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 بعد میں پورے آسمان پر وہ سفیدی چھا جاتی ہے. تو جس وقت یہ جو دوسری روشنی ہے چوڑائی میں جو نکلنے والی سفیدی ہے، جب یہ نکلتی ہے وہاں سے تو اس وقت کو کہتے ہیں فجر صادق. اور یہی فجر صادق ہماری فجر کی نماز کا وقت ہے. فجر کاذب جو اس سے پہلے کا وقت ہے اس میں ہم سحری کرتے ہیں، اور جیسے ہی فجر کاذب ختم ہوتی ہے فجر صادق شروع ہوتی ہے، تو فجر صادق شروع ہوتے ہی ہم سحری بند کر دیتے ہیں اور وہاں پر ہمارے پاس فجر کی اذان ہونے لگتی ہے اور اس کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں. تو فجر کی نماز کا جو ابتدائی وقت ہے وہ فجر صادق ہے، اور انتہائی جو وقت ہے وہ انتہائی وقت ہے طلوع شمس. اس درمیان میں آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی اول وقت میں پڑھنا زیادہ افضل ہے، زیادہ باعث ثواب ہے. تو ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر، یہ 5 وقت کی نمازوں کا ابتدائی اور انتہائی وقت بتا دیا گیا. ظہر میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، عصر میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، مغرب میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، اور فجر میں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. یہ 4 نمازیں اول وقت میں پڑھنا افضل ہے. وقت تو اس کے بعد بھی رہتا ہے، لیکن وقت شروع ہونے کے فوراً بعد اگر پڑھا جائے تو یہ عمل زیادہ بہتر ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا
کہ بہترین عمل کون سا ہے، تو آپ نے فرمایا الصلاۃ فی اول وقتہا، اول وقت میں نماز پڑھنا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ البتہ عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ نماز کے اوقات کی وضاحت کے بعد اب انشاءاللہ نماز کا طریقہ یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ نماز کیسے پڑھنا چاہیے اور نماز کے ایک ایک حرکت کو کس طرح سے ادا کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی شروعات کیسے کرتے تھے، رکوع، سجدے اور بقیہ اعمال سلام تک کے کس طرح سے ہوا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلی چیز نماز کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، جس کا تذکرہ اس سے پہلے بھی گزر چکا تھا کہ بغیر طہارت کے نماز قبول نہیں ہوتی، تو نماز سے پہلے طہارت شرط ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کے لیے ہمارا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ عبادتوں میں یہ ایک عبادت ایسی ہے جہاں باقاعدہ قبلے کا اہتمام ہوتا ہے، بقیہ عبادتوں میں قبلے کا اہتمام نہیں، نماز میں قبلے کا اہتمام ہے، قبلہ شرط ہے۔ اگر کوئی شخص مغرب کے بجائے مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے، اسے معلوم ہے کہ مغرب ادھر ہے، پھر بھی وہ مشرق کی طرف منہ کر رہا ہے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ شمال یا جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتا ہے تب بھی اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف ہو۔ اس کے بعد چہرہ قبلے کی طرف ہونے کے بعد وہ اللہ اکبر کہے گا، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھے تک یا اس سے تھوڑا اوپر کانوں تک اٹھائے، کندھے تک اٹھائے یا پھر کانوں تک یا دونوں کے درمیان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جیسا کہ ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو چہرہ قبلے کی طرف کرتے، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے اور اللہ اکبر کہتے۔ تو نماز کی شروعات اس طرح سے ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہنا ہے۔ کوئی سوال کر سکتا ہے کہ پہلے اللہ اکبر کہنا ہے پھر ہاتھ اٹھانا ہے، یا پہلے ہاتھ اٹھانا ہے پھر اللہ اکبر کہنا ہے؟ تو ایسی صورت میں اس کا جواب یہ ہے کہ دونوں عمل ساتھ میں، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے اور پھر ہاتھ باندھ لے۔ اس کے بعد جو رفع الیدین ہے، دونوں ہاتھوں کو اٹھانے کی جو کیفیت ہے، ہم نے بتایا کہ یا تو کندھے تک اٹھائے یا اس سے اوپر کانوں تک اٹھانا ہے۔ اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یعنی اس طرح سے کہ ہماری انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، پنجہ سامنے کی طرف دکھائی دے، اور دونوں ہاتھوں کو ہم کندھے تک لے جائیں یا اوپر کانوں تک لے جائیں، لیکن کانوں کو پکڑنا نہیں ہے، کانوں کو لگانا نہیں ہے، کانوں کے برابر لے جانا ہے، کندھے تک بھی یا اس کے اوپر کانوں تک صرف اس کے برابر لے کر جانا ہے۔ باقاعدہ کان کی لو یعنی کان کے نچلے حصے کو انگوٹھا لگانا یا کان کو پکڑنا ایسا کسی بھی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کے برابر اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا تھا، کندھے کے برابر یا پھر اپنے کانوں کے برابر۔ البتہ بعض مرتبہ اس میں تفریق کیا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عورتیں کندھے تک اٹھائے گی اور مرد کان تک اٹھائے گا، تو عورتوں اور مردوں کے درمیان کا یہ جو فرق ہے، یہ فرق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔
اس حدیث میں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اس میں اس بات کی وضاحت ہے. وہ کہتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام فی الصلاة رفع یدیہ حتی تکون حذو منکبیہ. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ نے نماز پڑھی تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھایا. کس نے اٹھایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر دوسری ایک روایت مالک بن حویرث سے ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ حتی یحاذی بہما اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے تو اتنا اوپر کرتے تھے یہاں تک کہ وہ دونوں کانوں کے برابر ہو جاتا تھا، یعنی ہاتھ دونوں کانوں کے برابر تک پہنچ جاتے تھے. دونوں طرح کا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. کندھے تک اٹھانا یہ بھی نبی سے ثابت ہے، کان کے برابر تک اٹھانا وہ بھی نبی سے ثابت ہے. لہذا یہاں مرد اور عورت کا فرق ہی نہیں ہے، کیونکہ دونوں عمل نبی نے کر کے دکھایا. اگر کندھے تک اٹھانا عورتوں کا عمل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے تک اٹھا کر نہیں دکھاتے، یا کندھے تک آپ اٹھا کر نماز نہ پڑھتے، بلکہ امہات المومنین وہ کام کرتے، امہات المومنین کے عمل سے وہ معلوم پڑتا. لیکن یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں تو کبھی اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھا رہے ہیں اور کبھی دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں رفع الیدین کرتے ہیں، ہاتھ اٹھانے کو ہی رفع الیدین کہا جاتا ہے. رفع مانے اٹھانا، یدین مانے دونوں ہاتھ، رفع الیدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا. تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر ہاتھ باندھتے ہیں. ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت مروی ہے، ایک صحابی کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته قال يضع هذه على صدره وصف يحيى اليمنى على اليسرى فوق المفصل. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھ کو اس ہاتھ پر رکھا اپنے سینے پر. یحییٰ رحمہ اللہ پھر اس کی تفصیل بیان کرتے ہیں، اس ہاتھ سے مراد دایاں ہاتھ اور اس ہاتھ سے مراد بایاں ہاتھ. تو دائیں ہاتھ کو رکھا بائیں ہاتھ پر، علی صدرہ اپنے سینے پر، فوق المفصل یعنی جوڑ کے اوپر، جہاں پر ہمارا ہاتھ کا جو جوڑ ہے پنجے کے بعد وہاں پر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھا تھا. اور امام احمد رحمہ اللہ نے اپنے کتاب مسند کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اس سلسلے میں ایک روایت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کی جاتی ہے کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے. سنت یہ ہے کہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھا جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یا ان کا وہ کلام، ان کا وہ فتویٰ درست نہیں ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سینے پر ہاتھ باندھ رہے ہیں تو پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے یہ کہیں گے کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھا جائے؟ اور پھر یہاں پر بھی ہاتھ باندھنے میں مرد اور عورت دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. بعض مرتبہ کہا یہ جاتا ہے کہ عورت سینے پر ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے ہاتھ باندھے. عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا ہے اور مردوں کو ناف کے نیچے. جبکہ مسند احمد کی روایت میں جس شخص نے سینے پر ہاتھ باندھا تھا وہ ایک مرد تھے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مرد ہیں انہوں نے نماز کے دوران اپنے سینے پر ہاتھ باندھی. اب یہ کیسے کہا جائے گا کہ یہ کام عورت کا ہوتا ہے مرد کا نہیں ہوتا؟ تو پھر نبی نے نہ کرنا، نبی ایسا نہ کرتے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازواج مطہرات کو یا صحابیات کو حکم دیتے کہ تم لوگ
سینے پر ہاتھ باندھو، میں ناک کے نیچے ہاتھ باندھ رہا ہوں، لیکن آپ نے باقاعدہ سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ بتا دیا کہ جس طرح سے عورتوں کو سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، ایسے ہی مردوں کو بھی سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ تو یہاں نماز کی شروعات یہ رفع الیدین، ہاتھ کو کہاں تک اٹھانا چاہیے اور ہاتھ کیسے باندھنا چاہیے، یہ دو مسئلے ہم یہاں پر بیان کر کے روک دیتے ہیں۔ انشاءاللہ نماز کی بقیہ تفصیل آئندہ کے درس میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ شیخ جیسا کہ اب عشاء کی نماز کا وقت کتنے بجے تک رہے گا رات میں؟ جی، اختتام کا وقت؟ عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے آدھی رات تک۔ اب یہ آدھی رات کیسے آپ پہچانیں گے؟ آدھی رات کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے، جیسے یہاں پر اس کا ذکر کیا گیا ہے، نصف رات کا حساب کیسے ہوگا؟ اگر آپ نصف رات کا حساب لگانا چاہیں تو سورج غروب ہونے سے طلوع فجر تک کا وقت شمار کریں۔ سورج جب غروب ہوا ہے، کون سے وقت میں غروب ہوا وہ دیکھیں، اور فجر کب طلوع ہو رہی ہے، یعنی فجر کی نماز کا وقت کب شروع ہو رہا ہے وہ دیکھیں، اور یہ پورے وقت کو آدھا کر دیں، درمیان سے اس کو آدھا کر دیں، تو جہاں پر وہ آدھا ہو رہا ہے وہیں پر وہ آدھی رات ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر سورج غروب ہو رہا ہے 6:30 بجے، ٹھیک ہے، اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے 5 بجے، تو آپ 6:30 سے لے کے 5 تک کا جو ٹائم ہے، یہ پورے ٹائم کو آپ گن لیں کتنا ٹائم ہوتا ہے۔ یہ 6:30 سے 12 تک کتنا ہوگا؟ 3.5، صحیح ہے، 3.5 گھنٹے، 5.5 گھنٹے، 6:30 سے 12 بجے تک 5.5 گھنٹے ہوں گے یہ، ٹھیک ہے، یہ 5.5 گھنٹے، اور ادھر 5 گھنٹے، 5 اور 5 10 اور 5.5 ہے نا ادھر، یعنی 10.5 گھنٹے ٹوٹل ملائیں گے آپ تو ٹوٹل کتنے ہوتے ہیں؟ 10.5 گھنٹے۔ اگر 10.5 گھنٹوں کو آپ درمیان سے آدھا کر دیں، 10.5 کا آدھا کر دیں تو کتنا ہوگا؟ 5.25 ہو جائے گا نا، 10.5 کا آدھا 5.25 ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مغرب جو ہوئی ہے، سورج جو غروب ہوا ہے وہاں سے، وہ کب ہوا تھا؟ 6:30 کو، تو 6:30 سے آپ 5.25 گھنٹے آپ دیکھ لیجئے کب ہوتے ہیں، تو 6:30 سے اگر 5.25 گھنٹے ہم نکالتے ہیں تو یہ کب مکمل ہو رہا ہے؟ آپ ملائیے، 6:30 میں 5.25 گھنٹے ایڈ کر دیجئے، 11:15 کتنا ہوتا ہے؟ جی 11:15 11:15 ہوا نا۔ 6:30 میں اگر آپ 5.25 ملاتے ہیں تو 11:15 ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کا وقت باقی رہے گا 11:15 تک۔ یہ 11:15 کیا ہے؟ یہ 11:15 آدھی رات ہے، 11:15 آدھی رات ہے۔ تو اس طرح سے آدھی رات کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ کم زیادہ ہوتا ہے، آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، 11:15 12 بھی ہو سکتا ہے، تو 12 کے بعد بھی ہو سکتا ہے، اور 11:15 سے پہلے 11:30 بھی ہو سکتا ہے۔ جی ٹھیک۔ السلام علیکم شیخ، یہ جو ہے کہ ٹھیک 12 بجے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، پلیز تھوڑا سا اس کے بارے میں بتا دیجیے۔ ٹھیک 12 بجے نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟
جب سورج آپ کے سر کے اوپر ہو, غروب زوال کی طرف مائل ہو رہا ہو, ہے نا, سورج ابھی مشرق کی طرف سے نکلا ہے اور آہستہ آہستہ وہ سر کے اوپر آ گیا, تو جس وقت سورج آپ کے سر کے اوپر ہوگا اس وقت آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہے. ٹائم نہیں ہے 12, 12:15, 12:30, یہ ٹائم نہیں ہے, بلکہ جب سورج آپ کے سر کے اوپر ہو تب نماز نہیں پڑھنا ہے. جی تو شیخ یہ صرف ہم نے آپ کو بتایا یہ کیسے پہچانیں گے آپ. جیسے مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوا تھا اور کسی بھی چیز کا سایہ آپ کو دکھے گا مغرب میں, جیسے جیسے سورج اوپر کی طرف جائے گا یہ کسی بلڈنگ کا یا کسی بھی چیز کا سایہ ادھر سے کم ہوتا جائے گا, یہاں تک کہ سورج مکمل اوپر آ جائے گا تو بلڈنگ کا سایہ دائیں بائیں کہیں پر بھی نظر نہیں آتا, ایک دم جی بالکل برابر اس کے اوپر ہو جاتا ہے. تو اس وقت میں آپ کو نماز نہیں پڑھنی. جی شیخ بس یہ اور بتا دیجیے کہ جو ہے یہ 12 بجے کا جو وقت ہے یہ صرف مطلب جو بھی یہ مسکنسپشن ہے یہ صرف دن کے تھا یا پھر رات کا بھی کچھ خاص ہے کہ 12 بجے نہیں پڑھ سکتے نماز؟ میں نے کہا 12 کا کوئی آنکڑا ہی نہیں ہے, کوئی نہیں, ٹھیک ہے, جزاک اللہ جزاک مسئلہ اللہ. 12 کا نہیں ہے, مسئلہ ہے سورج جب آپ کے سر کے اوپر آ جائے تب آپ کے لیے نماز پڑھنا منع ہے. جی محترم شیخ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم شیخ. شیخ ہمارے یہاں صرف حنفی مسجد ہے تو وہاں پہ عصر کی نماز لیٹ ہے, تو اس حالات میں کیا ہم گھر میں ٹائم پہ پڑھ سکتے ہیں مسجد جانے کے بجائے؟ نہیں پڑھ سکتے آپ, ہے نا. اگر اس مسجد میں عصر کی نماز جو ابتدائی اور انتہائی وقت ہے ان دونوں کے درمیان میں ہو رہی ہے تو جی آپ باجماعت نماز پڑھیں گے کیونکہ وہ وقت کے اندر ہے. اگر وہ اتنا تاخیر کر دیتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ سورج زرد ہونے تک وقت باقی رہتا ہے, سورج پیلا ہو جائے تب تک, اگر وہ سورج مکمل پیلا ہونے دیتے ہیں پھر نماز شروع کرتے ہیں, جیسے بعض جگہوں پر دیکھا جاتا ہے 5:30 بجے اذانیں ہو رہی ہیں, کہیں 5:15 بجے اذانیں ہو رہی ہیں, تو ابھی بس تھوڑی دیر کے بعد آدھے گھنٹے میں سورج غروب ہونے والا ہے اور یہاں ابھی عصر کی اذان ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت زیادہ تاخیر کر رہے ہیں. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نماز پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز کا وقت ختم بھی ہو جائے, تو اس سے دھوکہ بھی ہے اور یہ طریقہ غلط ہے. تو پہلی چیز اس طرح سے جہاں لوگ کرتے ہیں ہمارا فریضہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو بتائیں, ان کو نبی کا پیغام بتائیں کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ عصر کی نماز کو اول وقت میں پڑھا کرتے تھے. تو شاید تو ہو سکتا ہے شاید وہ آپ کو ایک جواب دے, ٹھیک ہے نبی پڑھتے تھے مگر ہمارے امام صاحب آخر وقت میں پڑھتے تھے اور ہم اپنے امام کو ماننے والے ہیں, تو ان سے کہا جائے گا ٹھیک ہے اچھی بات ہے, یہ ہمیں یہ بتائیے کہ کیا کوئی امام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف کام کر سکتا ہے؟ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ نبی اول وقت میں پڑھنے کے لیے کہتے تھے اور امام آخر وقت میں, یہ کیسے ہوگا؟ تو وہ آدمی امام کیسے ہوگا جو نبی کی مخالفت کرے؟ تو ظاہر سی بات ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے. امام صاحب آپ کو آخر وقت میں نماز پڑھنے کی تعلیم کبھی نہیں دیں گے, وہ بھی وہی تعلیم دیں گے جو نبی کی تعلیم ہے, لہذا نبی کی تعلیم کے حساب سے اول وقت میں نماز پڑھ لیجئے. اور اگر کبھی امام سے ایسا کوئی فتویٰ ہو گیا ہے, انہوں نے کبھی فتویٰ دے بھی دیا ہے, تو ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اور دوسری طرف امام کا فتویٰ, تو آپ کے لیے ایک مسلمان کے لیے بہتر یہی ہے, بلکہ اس کا ایمان اسی پر ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فتوے کو قبول کر لے. تو ان کو حکمت کے ساتھ اچھے انداز میں سمجھائیں تو انشاءاللہ جس کو بھی حدیث سے نبی سے محبت ہوگی یقیناً وہ نبی کی حدیث پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرے گا. جی شیخ السلام علیکم. السلام علیکم. جی شیخ, جیسا کہ حنفی مسجد ہے اور اہل سنت والجماعت کی مسجد ہے, کیا ان کے پیچھے نماز پڑھے تو بہتر ہے یا اپن گھر میں اپن اکیلے پڑھ لے سکتے ہیں؟ اس سوال کا جواب اس سے پہلے کے درس میں بھی دیا گیا تھا کہ اگر
آپ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پر اہل توحید کی مسجد نہیں ہے. اگر مسجد ہے تو پھر اہل توحید کی مسجد میں آپ پڑھیں گے. ٹھیک ہے, اگر مسجد جی ہے. جی اگر ایسی جگہ ہے جہاں آپ کی مسجد ہے ہی نہیں, تو یا تو تبلیغی مسجد ہے یا پھر بریلیوں کی مسجد ہے. تو ایسی صورت میں اب دونوں میں سے کون سی مسجد کا اختیار آپ کریں گے؟ دونوں میں سے ایسی مسجد کا اختیار آپ کریں گے جس مسجد میں قبر نہ ہو. پہلی چیز, اگر تبلیغی مسجد میں قبر ہے تو آپ وہاں نہیں پڑھیں گے, یا اگر بریلی مسجد میں قبر ہے, قبر کا مطلب درگاہ کی شکل کی, وہاں ہے تو وہاں نہیں پڑھیں گے. جہاں بھی درگاہ ہوگی یا ان کے مسجد کے اندر یا مسجد کے احاطے میں, باؤنڈری میں, اگر ایسی درگاہ رکھی ہوئی ہے, لوگ وہاں پر چادریں چڑھاتے ہیں اور اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, تو چاہے یہاں کی ہو چاہے وہاں کی ہو, اس مسجد میں نماز پڑھنے سے آپ بچیں گے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں قبر کہیں پر بھی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں دونوں میں سے آپ اس بات کا انتخاب کریں گے کہ کون سا امام قبر پرستی نہیں کرتا یا تعویذوں کا کاروبار نہیں چلاتا. دونوں اماموں میں سے جو امام قبر پرستی سے یعنی قبروں پر درگاہوں پر جانے سے پرہیز کرتا ہے یا تعویذ گنڈے وغیرہ سے پرہیز کرتا ہے, تو اس امام کے پیچھے آپ نماز پڑھ لیں. لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ دونوں میں سے اچھے کا انتخاب کر کے جو توحید سے قریب تر ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. نماز کو آپ باجماعت چھوڑ کر گھر میں نہ پڑھیں. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اب ان کے پیچھے پڑھنا مناسب نہیں ہے, دونوں بھی قبروں پہ جاتے ہیں, دونوں بھی درگاہ پرست ہیں, دونوں بھی تعویذوں کا کاروبار کرتے ہیں, دونوں جگہ مساجد میں درگاہیں موجود ہیں, پھر آپ کو تسلی نہیں ہوگی, تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس جگہ پر ایک نئی مسجد تعمیر کر لیں جہاں پر توحید کی دعوت ہو اور یہ قبر پرستی سے وہ جگہ محفوظ ہو. یا نہیں تعمیر کر سکتے آپ, تو آپ اس جگہ سے کسی اور جگہ منتقل ہو جائیں. جی جی شیخ, جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل انشاءاللہ اسی وقت میں جو ہمارا آج کا وقت تھا تقریباً 11:30 بجے سے, تو نماز کے بقیہ مسائل, نماز کا پورا طریقہ اور نماز کے چند مسائل آپ کے سامنے اور مزید بیان کیے جائیں گے. آپ تمام سے درخواست ہے کہ وقت پر حاضر ہو جائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی اس کی اطلاع دیں, زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعوت دیں. ہو سکتا ہے آپ کی دعوت کی وجہ سے کسی ایک شخص کی اصلاح ہو جائے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا آپ کو بہترین ثواب عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.